آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ توبہ کی آیت نمبر 7 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين۔ کیف کس طرح یکون ہو سکتا ہے للمشرکین مشرکین کے لیے عہد کوئی عہد، فرمایا کیف یکون للمشرکین عہد، یعنی وہ لوگ جو ہیں ہی مشرک جنہوں نے اپنے خالق کی توحید کا عہد ہی پورا نہیں کیا، ان کی طرف سے کوئی عہد پورا ہونا کیسے ممکن ہے؟ وہ تو جو عہد کرتے ہیں توڑ ڈالتے ہیں۔ عند اللہ اللہ کے نزدیک، وعند رسولہ اور اس کے رسول کے نزدیک، اللہ سوائے الذین ان لوگوں کے جن سے عاہدتم تم نے عہد کیا تھا عند المسجد الحرام مسجد حرام کے نزدیک، فما پھر جب تک استقاموا وہ سیدھے رہیں لکم تمہارے لیے، فاستقیموا تو تم بھی سیدھے رہو، لہم ان کے لیے، ان بے شک اللہ یحب پسند کرتا ہے المتقین تقوی والوں کو۔ یہاں اس آیت سے مراد وہ 3 مشرک قبائل ہیں، بنو خزاع، بنو کنانہ، بنو زمرہ، جو صلح حدیبیہ کے وقت مسلمانوں کے حلیف بنے تھے، اور جب اعلان برات ہوا تو ان سے معاہدہ کی میعاد میں بھی 9 مہینے باقی تھے۔ اس سورہ کی آیت نمبر 4 کے مطابق اس مدت میں ان سے تعرض نہیں کیا گیا، نیز اس آیت کی روح سے اس بات کی بھی اجازت دے دی گئی ہے، اور اگر وہ اپنا عہد توڑتا ہے تو اس وقت تمہیں بھی مخالفانہ کارروائی کرنے کی اجازت ہے۔ بالفاظ دیگر معاہدہ کی خلاف ورزی کی ابتدا تمہاری طرف سے بار صورت نہیں ہونی چاہیے، اور اس کی مثال معاہدہ یا صلح حدیبیہ ہے، جس کی روح سے طے پایا تھا کہ آئندہ مسلمان اور قریش مکہ آپس میں 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، اور جو قبائل مسلمانوں کے حلیف ہیں قریش ان پر بھی کوئی زیادتی نہ کریں گے، اور جو قریش کے حلیف ہیں ان پر مسلمان کوئی زیادتی نہ کریں گے۔ اسی معاہدہ کی روح سے بنو خزاع تو مسلمانوں کے حلیف بنے، اور بنو بکر قریش کے، اور بنو خزاع بنو بکر کی آپس میں لگتی نہ تھی۔ صلح حدیبیہ کو ابھی سال کا عرصہ بھی نہ گزرا تھا کہ بنو خزاع اور بنو بکر کی آپس میں لڑائی ہو گئی، اور قریش نے معاہدہ حدیبیہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنو بکر کو ہتھیار بھی مہیا کیے اور کھول کر ان کا ساتھ بھی دیا، اور بنو خزاع کی خوب پٹائی کی۔ بنو خزاع کا ایک وفد عمر بن سالم کی سرکردگی میں مدینہ گیا، آپ سے فریاد کی اور کہا کہ قریش نے عہد توڑ ڈالا۔ آپ نے فرمایا اچھا میں اب تمہاری مدد کرنے میں حق بجانب ہوں گا۔ قریش کی عہد شکنی دراصل مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ تھا، تاہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریش کے سامنے 3 شرطیں پیش کیں کہ ان میں سے کوئی ایک قبول کر لی جائے۔ نمبر 1 بنو خزاع کے مقتولین کا خون بہا ادا کیا جائے۔ نمبر 2 قریش بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں۔ نمبر 3 اعلان کیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا۔ قاصد نے جب یہ شرائط قریش کے سامنے پیش کی تو ان کا نوجوان طبقہ فوراً بھڑک اٹھا، اور ان میں سے ایک شخص فرد بن عامر نے قریش کی طرف سے اعلان کر دیا کہ صرف تیسری شرط منظور ہے۔ جب قاصد واپس چلا گیا تو ان لوگوں کے ہوش ٹھکانے آ گئے اور ابو سفیان کو تجدید معاہدہ کے لیے مدینہ بھیجا گیا۔ ابو سفیان نے مدینہ پہنچ کر تجدید معاہدہ کی درخواست کی، جس کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر علی ترتیب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تک سفارش کے لیے التجا کی، لیکن جب سب نے جواب دے دیا تو مسجد نبی میں کھڑے ہو کر اس نے ایک طرفہ ہی اعلان کر دیا کہ میں نے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کر دی ہے، لیکن اس نے آپ کی پیش کردہ شرائط میں سے کسی کا جواب نہیں دیا تھا، لہذا اب اصلاح کی کوئی گنجائش نہ رہی تھی، اور قریش کی یہی بدعہدی بالآخر مکہ پر چڑھائی کا سبب بن گئی۔ قریش اور بنو بکر کی بدعہدی مکہ پر مسلمانوں کی چڑھائی ایفائے عہد اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ بدعہدی ایک کبیرہ گناہ ہے جسے حدیث منافق کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ یہ عہد خواہ اللہ سے ہو یا کسی بندے سے لین دین سے تعلق رکھتا ہو، یا نکاح و طلاق سے، یا صلح و جنگ سے، ایک شخص کا دوسرے سے ہو، یا کسی قوم سے ہو، یا کسی قوم کا دوسری قوم سے ہو، بہرحال اسے پورا کرنا واجب ہے، خواہ اس سے کتنا ہی نقصان پہنچانے خطرہ ہو۔ اس سورہ میں چونکہ صلح جنگ سے متعلق ہی قوانین بیان کیے جا رہے ہیں، لہذا ہم یہی پہلو سامنے رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دشمن زندگی بھر بدعہدی اور غداری کرتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جوابی کارروائی کے طور پر کبھی بھی نقض عہد کو برداشت نہیں کیا۔ یہود کی بدعہدی تو زبان زد عام ہے، انہوں نے میثاق مدینہ کی ہر بار خلاف ورزی کی، اور ان کی غداریوں اور بدعہدیوں کا کئی مقام پر ذکر ہو چکا ہے۔ دوسرے قبائل نے بھی بدعہدی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ صلح حدیبیہ کے بعد قریش مکہ نے بنو بکر کی حمایت کر کے معاہدہ حدیبیہ کی صریح خلاف ورزی کی۔ بنو سالبہ نے تبلیغ اسلام کی خاطر آپ سے 10 آدمی طلب کیے، تو آپ نے چوٹی کے 10 عالمان دین ان کے ساتھ روانہ کر دیے، اور انہوں نے غداری سے انہیں شہید کر دیا۔ یہی کام بنو عقل اور قارہ نے کیا، انہوں نے تبلیغ اسلام کے نام پر 10 عالمان دین کو غداری سے شہید کر دیا۔ اور بیر معمونہ کا واقعہ تو بڑا ہی دردناک ہے، جس میں 70 ممتاز قاری اور عالمان دین کے مقابلہ میں قبیلہ رال ذکوان کی جمعیت لا کر انہیں شہید کر دیا، جس کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو انتہائی صدمہ ہوا۔ علاوہ ازیں اس واقعے کے بعد دشمن قبائل کے مسلمانوں کے خلاف حوصلے اور بھی بڑھ گئے، اور تھوڑی مدت تک اسلام دشمن قومیں اور قبائل جنگ احزاب کی شکل میں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے۔ اب ان کے مقابلہ میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ایفائے عہد کی واقعات بھی سن لیجئے کہ کیسے نازک موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محض ایفائے عہد کی خاطر اپنے ہر طرح کے مفادات کو قربان کر دیا۔ نمبر 1، سیدنا حذیفہ بن یمان اور ان کے والد یمان، جن کی کنیت ابو خسیل تھی، غزوہ بدر میں شرکت کے لیے روانہ ہوئے، مگر راستہ میں کفار قریش کی ہتھے چڑھ گئے۔ انہوں نے ان کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ جنگ میں عدم شرکت کا وعدہ نہ لے لیا۔ پھر یہ دونوں غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے ملے اور یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ مدینے چلے جاؤ، اور جنگ کی اجازت نہیں دی، اور فرمایا ہم ہر حال میں وعدہ وفا کریں گے، ہم کو اللہ کی مدد درکار ہے۔ حالانکہ اس موقع پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو ایک ایک آدمی کی شدید ضرورت تھی۔ نمبر 2، بیر معمونہ کے حادثے میں 70 میں سے ایک شخص عمر بن امیہ بچ نکلے، لیکن بعد میں گرفتار ہو گئے۔ عامر بن طفیل جیسے انکاریوں کو شہید کروایا تھا۔ عمر بن امیہ کو دیکھ کر کہا، میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی، لہذا میں یہ منت پوری کرنے کی خاطر عمر بن امیہ کو آزاد کرتا ہوں۔ عمر بن امیہ وہاں سے چلے تو راستہ میں ہی اسی قاتل قبیلے کے 2 افراد مل گئے جنہیں آپ نے قتل کر دیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ان 2 آدمی کو امان دے چکے تھے، جس کا عمر بن امیہ کو علم نہ تھا۔ اب حالات کا تقاضا تو یہ تھا کہ بنو عامر کی غداری کی بنا پر ان سے جتنی بھی سختی برتی جا سکے برتی جائے، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عہد کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کا خون بہا ادا کر دیا۔ نمبر 3، صلح حدیبیہ کی شرائط لکھی جا چکی تھی، مگر ابھی اس تحریری معاہدہ پر دستخط ہونا باقی تھے کہ قریش کے نمائندہ صلح کرنے والے سہیل بن عمرو کے بیٹے ابو جندل، جو اسلام لانے کی وجہ سے قید میں ڈال دیے گئے تھے، قید سے فرار ہو کر پاب زنجیر مسلمانوں کے پاس پہنچے اور اپنے زخم دکھا دکھا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے التجا کر رہے تھے کہ آپ مجھے واپس نہ کیجیے۔ سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دل بھر آئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی رحمت للعالمین تھے، لیکن آپ نے محض ایفائے عہد کی خاطر اسے واپس کر دیا اور کہا، ابو جندل صبر کرو، اللہ تمہارے لیے کوئی راہ پیدا کر دے گا۔ اب صلح کی شرط ہو چکی ہے اور ہم بدعہدی نہیں کر سکتے۔
नंबर 4 ऐसे मज़लूम मुसलमानों में से एक उतबा बिन सैयद अबू बसीर थे जो कुरैश के मज़ालिम से तंग आकर मक्का से फरार होकर मदीना तक पहुंचने में कामयाब हो गए। शरह सुलह हुदैबिया के मुताबिक कुरैश के दो आदमी भी अबू बसीर को लेने के लिए मदीना पहुंच गए। आपने अबू बसीर को इनके हमरा कर दिया। अबू बसीर ने राह में मौका पाकर एक को कत्ल कर दिया और दूसरा फरार होकर मदीना आ गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह माजरा सुनाया। इतने में पीछे पीछे अबू बसीर भी मदीना आपके पास पहुंच गए और अर्ज किए, या रसूलुल्लाह, आपने मुझे इनके हमरा भेजकर अपना ज़िम्मा पूरा कर दिया। अब तो अल्लाह ने मुझे उनसे निजात दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जंग की आग न भड़काओ। सैयदना अबू बसीर को जब मालूम हुआ कि आप उन्हें मदीना नहीं रहने देंगे तो वहां से चलकर समुद्र के किनारे पर आकर मुकीम हो गए। बाद अज़ा अबू जंदुल भी यहाँ पहुंच गए और दूसरे 9 मुस्लिम भी मदीना की बजाय इधर का रुख करने लगे और उनके साथ मिल गए। उन लोगों ने कुरैश को इस कदर तंग किया तो उन्होंने मजबूर होकर इस शर्त को कलादम कर दिया और इजाज़त दे दी कि जो शख्स मुसलमान होकर मदीना जाना चाहे वो जा सकता है। नंबर 5 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ़ायत की वाक़यात इस कसरत से हैं कि दुश्मन भी आपकी इस खूबी का बरमला एतराफ़ करते थे। जंग अहज़ाब के मौका पर जब यहूद की कबीला बनु नज़ीर के सरदार खई बिन अख्तब ने बनु कुरैज़ा के सरदार काब बिन असद उसको ऐश शिकनी पर मजबूर किया तो काब ने उसे कहा, मैंने हमेशा मोहम्मद को सच्चा और आयत को पूरा करने वाला देखा है। फिर ये खूबी आपकी ज़ात तक ही महदूद न थी बल्कि आपके जानशीनों ने भी आयत की पूरी पूरी पाबंदी की मिसाल कायम कर दी। आप ज़रा मौजूदा दौर के मुहज़्ज़ब और मुतमद्दन अक़वाम और इंसानी हकूक़ के अलम बरदारों के मुआहदात पर भी नज़र डाल लीजिए जो ज़ाहिरी मुआहदात के अलावा ज़ेर ज़मीन खुफिया मुआहदात का भी एक जाल बिछा रखते हैं और ऐसी मुनाफ़क़त और बदअहदी का एक खूबसूरत नाम डिप्लोमेसी तजवीज़ कर रखा है। इस मुनाफत का जो मंजर जंग अजीम अव्वल में सामने आया वो कुछ इस तरह है। इस जंग में एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी थे जिन्हें जारे या जालिम का लक़ब दिया गया है। दूसरी तरफ बरतानिया, फ्रांस, रूस और इटली थे जो अपने आप को हक परस्त, इंसानी हकूक़ के आलम बरदार और मज़लूमों के मददगार कहते थे। इन हक परस्तों ने अरबों की हमायत हासिल करने के लिए उन्हें यकीन दिलाया कि वो अरबों को तुर्की के तसल्लुत से आज़ाद कराएंगे और जंग के बाद उन्हें आज़ाद और खुद मुख्तार हुकूमत बनाने का मौका देंगे ताकि वो अपने शिआर इस्लाम आज़ादी से बजा ला सकें। इस तरह ये हक परस्त दरअसल मिल्लत इस्लामी के मरकज़ तुर्की की खिलाफत का गला घूटना चाहते थे। चुनांचे इस सिलसिले में 1917 में जनरल मऊ ने बरसर आम ऐलान करके अरबों से किए हुए मुआहदा की तस्दीक भी कर दी कि वो इस मुल्क में फातिहाना हैसियत से नहीं बल्कि आज़ादी देने के लिए आए हैं। लेकिन असल हकीकत उसके अलावा कुछ और थी। फ्रांस और बरतानिया ने 1916 के खुफिया मुआहदा जो साइक्स पीको के नाम से मशहूर है कि रूस ये तय हुआ था कि जंग के बाद इराक कुलियतन बरतानिया के कब्ज़ा में रहेगा, शाम पूरे का पूरा फ्रांसीसी सल्तनत के दायरे में रखा जाएगा और हैफ अपनी बंदरगाह समेत बरतानिया के ज़ेर असर होगा। बाकी रहे वो ममालिक जो इराक और सवाहिल शाम के दरमियान वाक़ हैं तो उन्हें 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। एक हिस्सा बरतानिया के ज़ेर असर रहेगा और दूसरा फ्रांस के। बरतानिया और फ्रांस चूँकि अपने दूसरे हक परस्त साथियों से भी ज़्यादा हक परस्त थे इसलिए उन्होंने इस मुआहदे को अपने साथियों से भी छुपाए रखा और ज़ाहिरी तौर पर यही ऐलान करते रहे कि हम अरबों को पूरी आज़ादी दिलाने आए हैं, अरबों को खैर खा हैं। फिर जब अरबों ने देखा कि शाम के सवाहिल पर फ्रांसीसी फौजें मुसल्लत हैं और इराक और फ़लस्तीन में अंग्रेज़ी फौजें पहुंच गई हैं तब जाकर उन्हें मालूम हुआ कि उनके साथ धोखा किया गया है और यह चाल मैं तुर्कों और अरबों में नफाक डालकर मुल्क छीनने के लिए चली गई थी। अरबों को जब होश आया तो उन्होंने बथेरे हाथ पाँव मारे और फैसल बिन हुसैन के तहत एक वतनी हुकूमत भी कायम कर ली मगर अब पानी सर से ऊपर हो चुका था। बरतानिया ने नायत आयारी से अरबों में से ही अपनी कठपुतली और अपनी मर्जी के चंद आदमी मुंतखब करके उनकी हुकूमत बना दी जो कुल्लियतन बरतानिया के ज़ेर असर थी। इस तरह अंग्रेज़ बहादुर ने अपने सब मफादात भी हासिल कर लिए और यह कहने के काबिल भी हो गया कि उसने अरबों से अपना वादा पूरा कर दिया है। फिर इन खुफिया मुआहदात का हल्का सिर्फ अरबों तक ही महदूद न था। इत्तेहादी आपस में भी हवा का रुख देकर ऐसे मुआहदात कर लेते थे जिन्हें दूसरे हक परस्तों से सीगा राज में रखा जाता था। बैनुल-अक़वामी डाका ज़नी की यह स्कीम सीगा राज में ही रह जाती अगर दौरान जंग रूस इनकलाब का शिकार न हो जाता। अप्रैल 1917 में जब उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा
اور بشریکوں کی حکومت قائم ہوگی تو انہوں نے سرمایہ حکومتوں کے گھناؤنے کردار کو بے نقاب کرنے کے لیے وہ تمام خفیہ معاہدات شائع کر دیے جو انہیں زار کی حکومت کے نہاں خانوں سے دستیاب ہوئے تھے۔ ان معاہدات کی کوئی دفعہ ایسی نہیں تھی جس مخالف سلطنتوں کے کسی نہ کسی علاقہ یا ان کی اقتصادی ثروت کی کسی نہ کسی وسیلوں کو ان کے حق پرست نے آپس میں بانٹنے کا فیصلہ نہ کر رکھا ہو۔ یا اللہ کریم اپنے راستہ میں ہمیں بھی کفار سے جنگ جہاد نصیب فرما اور دشمنوں کی چال بازیوں سے ہمیں محفوظ فرما اور ہمیں اپنی نصرت سے سرخروئی عطا فرما اور کفار کو ذلیل خوار اور خاسر ناکام فرما۔ یا اللہ کریم ہمیں قرآن کا فہم عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہمیں قرآنی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔